جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کے سامنے جانی پہچانی شخصیت موجود ہے، سید منظور علی گیلانی صاحب۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی پی پی ایم کے چیئرمین بھی ہیں، اپنی استقلال پارٹی کے بھی چیئرمین ہیں۔ سر یہ دھرنے کا موسم چل رہا ہے اور آج نواز شریف کی پیشی بھی تھی، ذرا اظہار خیال کریں سر۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں ملک صاحب، آپ نے بلایا ہے آج قانونی ٹی وی پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اگر حکومت کو اس بات کا یقین ہوتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے آزادی مارچ میں نہیں جائے گی تو وہ یہ نیا کیس نہ ڈالتے۔ نیا کیس ڈالنے کی دو ہی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ارشد ملک کی ویڈیو آئی اس کے بعد اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، بلکہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں اس عدلیہ کی ناکامی ہے اور حکومت کی بے ایمانی ہے۔ یہ دونوں نے مل کے نواز شریف کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اگر عدلیہ اپنے فرائض ادا کرتی تو نواز شریف کبھی کے رہا ہو چکے ہوتے۔ ویڈیو سکینڈل کے بعد کوئی ان کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، ویسے بھی وہ کیس نہیں بنتا تھا، لیکن ویڈیو کے بعد تو بالکل نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو رہا نہیں کیا۔ اس کے بعد جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزادی مارچ میں جا رہی ہے تو انہوں نے ایک نیا کیس ڈال دیا ہے تاکہ نواز شریف جیل میں ہی رہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے تھریٹ دینے کی کوشش کی۔ لیکن میاں نواز شریف نے بھی سیکھ لیا ہے بہت کچھ، لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اور ہمارے جو اہل ہوس ہیں جنہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اسی ڈگر پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے پولیٹیشین کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے، ان پر جھوٹے مقدمات، جعلی مقدمات ڈالے جائیں اور ان کو جیلوں میں رکھا جائے تو وہ شاید اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن عوام کا شعور بھی بڑھ رہا ہے اور سیاستدان جو ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ وقت آنے والا ہے کہ اس قسم کی جو عدلیہ ہے اس کا بھی حشر اچھا نہیں ہوگا، اور جو اہل ہوس ہیں ان کو بھی تاریخ سبق سکھائے گی، اور عوام جو ہیں وہ بالآخر کامیاب ہوں گے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی آزادی بھی حاصل کریں گے، یہاں خوشحالی بھی ہوگی اور عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ سر یہ جو دھرنا دے رہا ہے فضل الرحمان صاحب اور اس کا مقصد ہے کہ حکومت کو گرانا، تو کیا یہ آئینی طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا؟ یہ اس طرح تو پھر کل کو کوئی بھی آ جائے گا، خاتم رضوی صاحب جیسے آ گئے تھے، کوئی بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح 5 سال کے لیے حکومت آتی ہے اس کو سال میں چلتا کریں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، جو دھرنا دیا تھا عمران خان نے، اور جس طریقے سے انہوں نے دھرنا دیا، میں اس کے خلاف ہوں۔ اس وقت بھی ہم مخالفت کر رہے تھے، میں آج بھی اس کے خلاف ہوں، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کے اندر دھرنا بھی شامل ہے، اس کے اندر لانگ مارچ بھی شامل ہے، اس کے اندر ریلیز بھی شامل ہیں، اس کے اندر جلسہ جلوس بھی شامل ہے۔ اس کی سب کو آزادی ہے، اور یہ آزادی جو ہے یہ پاکستان کا آئین دیتا ہے سب کو۔ اس کے اندر رہ کر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا تو بالکل جائز ہے، اور دھرنے سے کوئی حکومتیں جاتی ہیں؟ حکومت کبھی نہیں جاتی دھرنے سے۔ نہیں، وہ کہتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کہ میں نے حکومت ہی گرانی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے کہنے کی بات اور ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے، میں اپنا نقطہ نظر بتا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ دھرنا تو اس کو دینا چاہیے، اگر وہ دینا چاہتا تو دے لے دھرنا، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن دھرنے میں جیسے عمران خان نے پاکستان کے ریڈیو پر اسٹیشن پر حملہ کیا، اس کی نشریات بند کر دیں، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا، سپریم کورٹ کے ججز جو تھے وہ چور دروازے یعنی کہ بیک ڈور سے جاتے تھے، وہ سول نافرمانی کی بات انہوں نے کی، انہوں نے وہ جو سارا کچھ ہوا ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر رہ کر ایک سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کے تحت دھرنا دینا تو جائز ہے، اس میں حکومت گرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، حکومت چونکہ کمزور ہوگی، اور حکومت کمزور دن بدن ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ قرضے لیے، اتنی زیادہ مہنگائی کی، اتنی زیادہ کرپشن جو ہے وہ پہلے 20% تھی، آج وہ 100% ہو گئی ہے، خود ان کے وزراء مانتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہیں، اور جو حکومت ہوتی ہے وہ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے۔ اگر وہ عوام کی نمائندگی کا حق کھو بیٹھتی ہے تو عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں حکومت کو ختم کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ گیلانی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ویلکم، بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، تھینک یو۔ شکریہ آپ کا۔